بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بیمار تھیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہے فاطمہ، آج تک آپ نے مجھ سے کچھ نہیں مانگا، کوئی شکوہ نہیں کیا، کوئی شکایت نہیں کی۔ آج آپ مجھے بتائیے آپ کی کیا خواہش ہے جسے میں پورا کر دوں۔ تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا علی شیر خدا، آج میرا انار کھانے کا دل کر رہا ہے، آپ مجھے ایک انار لا کے دیجئے۔ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، بس اتنا ہی، آج میں آپ کے لیے انار لے کر ہی آؤں گا۔ اس وقت انار کا کوئی موسم نہیں تھا، پھر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بی بی فاطمہ سے وعدہ کر لیا اور گھر سے باہر تشریف لے گئے۔ آپ ایک یہودی کے دروازے پر پہنچے، وہ یہودی تجارت کرتا تھا۔ آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے یہودی باہر آیا۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، مجھے ایک انار چاہیے۔ یہودی بولا، اس موسم میں بھلا انار کہاں سے آیا؟ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے گھر میں انار موجود ہے۔ یہودی بولا، میں ایک سچا یہودی ہو کر کہتا ہوں، میرے گھر پر انار موجود نہیں۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا داماد ہونے کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ تمہارے گھر پر انار موجود ہے۔ یہودی غصے سے بولا کہ آپ نے کیوں ضد پکڑ لی ہے؟ میں نے بولا نا کہ میرے گھر پر انار موجود نہیں ہے۔ انار تو کیا، انار کا دانہ بھی موجود نہیں ہے۔ اندر یہودی کی بیوی پردے میں کھڑی ساری گفتگو سن رہی تھی۔ یہودی کی بیوی بولی، میں کلمہ پڑھ چکی ہوں، آپ بھی کلمہ پڑھ لیجئے، کیونکہ ہمارے گھر پر ایک انار موجود ہے۔ یہودی یہ سن کر حیران ہو گیا کہ گھر میرا ہے اور علم علی کو ہے۔ یہودی گھر گیا تو دیکھا کہ انار موجود تھا۔ یہودی نے انار لا کر مولا علی علیہ السلام کو دے دیا، اور وہیں پر یہودی اور اس کی بیوی دونوں مسلمان ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے انار لے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ دیکھا کہ راستے میں ایک اندھا فقیر بیٹھا ہوا ہے اور یہ صدا دے رہا ہے کہ کوئی ہے جو مجھے کچھ کھلا دے، کوئی ہے جو مجھے کچھ کھانے کو دے دے۔ مولا علی علیہ السلام گھوڑے سے نیچے اترے اور فقیر کے پاس آ گئے۔ آپ نے فقیر سے پوچھا، ہے بزرگ، آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کیوں یہاں بیٹھے ہیں؟ فقیر نے کہا کہ بیٹا، میں بھوکا ہوں اور میرا دل بھی انار کھانے کو کر رہا ہے۔ مولا علی علیہ السلام کے پاس ایک ہی انار تھا۔ مولا علی علیہ السلام سوچنے لگے کہ انار فقیر کو دیتا ہوں تو گھر جا کر فاطمہ کو کیا جواب دوں گا؟ میں تو ان سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ آج انہیں انار کھلاؤں گا۔ فاطمہ نے تو پہلی بار ہی کوئی فرمائش کی تھی۔ پھر مولا علی علیہ السلام سوچنے لگے کہ اگر انار فاطمہ کے لیے لے کر جاؤں تو میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیر کو اس حالت میں نہ دیکھ سکے۔ مولا علی علیہ السلام وہ انار اللہ کی رضا کے لیے اس فقیر کو دے دیتے ہیں اور خود خالی ہاتھ گھر تشریف لائے۔ گھر آ کر مایوسی سے بیٹھ گئے۔ اندر سے پاک بی بی باہر آئی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہے علی شیر خدا، میں نے تو ایک ہی انار کی فرمائش کی تھی، آپ نے تو 10 انار بھجوا دیے۔ مولا علی علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور فرمایا، ہے فاطمہ، یہ انار میں نے آپ کے لیے نہیں بھجوائے، یہ انار تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے جنت سے بھجوائے ہیں۔ اس کے بعد سارا واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں کو دین کی باتیں سکھا رہی تھیں۔ اتنے میں ایک عورت ادب کے ساتھ بولی، ہے بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سی عورتیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا؟ وہ کون سی عورتیں ہیں جن کا گھر اللہ تعالیٰ بات نہیں فرماتا؟ جیسے ہی آپ نے یہ سنا تو آپ فرمانے لگیں کہ میں نے اپنے پیارے بابا جان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ 3 ایسی عورتیں ہیں جنہیں اللہ پاک پسند نہیں فرماتا، اللہ کبھی ان کے گھر کو آباد نہیں فرماتا۔ تو اس عورت نے پوچھا،
ہے بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سی ایسی 3 عورتیں ہیں جنہیں اللہ پاک پسند نہیں فرماتا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ پہلی عورت تو وہ ہے جو اپنے شوہر کا حکم نہیں مانتی، یعنی کہ جو عورت اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہوگی ایسی عورت کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ یاد رکھنا، میں نے اپنے پیارے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، جو عورت اپنے شوہر کی فرما برداری اور خدمت گزاری کو اپنا فرض سمجھتی ہے، جو عورت اپنے آپ کو اپنے شوہر کی امانت سمجھتے ہوئے ہر چیز کی حفاظت سمجھتے ہوئے نگہبانی کرتی ہے۔ نمبر 2، بے پردہ عورت، یعنی دوسری عورت وہ ہے جو بے پردہ ہے۔ آپ نے فرمایا، میں نے اپنے پیارے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، جو عورتیں اس دنیا میں بے پردہ ہو کر گھومتی ہیں، یعنی جو عورتیں اپنے پردے کا خیال نہیں رکھتی، اللہ پاک انہیں پسند نہیں فرماتا۔ جنت میں سب ہی اللہ پاک کا دیدار کرنا چاہیں گی، لیکن جو عورت پردے میں رہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کا دیدار خود کرنا چاہے گا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے یاد رکھنا، جو عورت اپنے پردے کا خیال نہیں کرتی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر کو آباد نہیں فرماتا۔ نمبر 3، بے حیائی پھیلانے والی عورت۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ تیسری عورت وہ ہوگی جو بے حیائی کو عام کرے گی، یعنی اپنے دین سے ہٹ کر بے حیائی کے کام کرے گی، غیبت اور چغل خوری کرے گی، اپنے دین اور مذہب کا مذاق اڑائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عورتوں کو پسند نہیں فرماتا۔ میں نے اپنے پیارے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، جو عورت اپنے مذہب کا مذاق اڑائے گی، جو دین سے ہٹ کر کام کرے گی، وہ چغل خور ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پسند نہیں فرماتا، اور ایسی عورت کا گھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آباد نہیں فرماتا۔ اس کے بعد حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، ہے عورت، یہ 3 کام ایسے ہیں جو عورت کو دنیا اور آخرت میں تباہ کر دیتے ہیں۔ ہے عورت، اگر تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتی ہو تو تم ان چیزوں سے آج ہی سچے دل سے توبہ کر لو، اور ویسے بھی اسلام کی شہزادیوں کو پردے میں ہی رہنا چاہیے، کیونکہ غلاف صرف قرآن پاک کے اوپر ہی چڑھا ہوتا ہے کہ وہ پاک کتاب ہے، اور جو مرد اپنی بیوی کا مذاق اڑاتے ہیں، اسے بے پردہ کرتے ہیں، اس کی عزت نہیں کرتے، اس کا احترام نہیں کرتے، ایسے مردوں کے لیے بھی رزق و دولت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کے سامنے اپنی بیوی کو ذلیل کرتے ہیں، رسوا کرتے ہیں، اسے تنگ کرتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کے دروازے، شہرت کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے خاوند کو گالی دیتی ہیں، کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بیوی کو گالیاں دیتے ہیں، کچھ میاں بیوی تو ایسے ہوتے ہیں جو مذاق میں بھی گالیاں دے دیتے ہیں۔ ایسے لوگ اس بات کا دھیان کریں کہ وہ یہ گناہ کرتے ہیں، الٹا وہ اپنے بچوں پر بھی اس کا برا اثر ڈالتے ہیں، کیونکہ بچوں نے جو بھی ماں باپ سے سیکھنا ہے وہی کرنا ہے۔ ناظرین، اس بات کا خیال مرد اور خواتین دونوں کو کرنا چاہیے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔